السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور میرے ساتھ نوشین رانا جس کے اوپر مبینہ طور پر شوہر کی طرف سے تشدد اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی تک جو ہے نا انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کیسے ہوئے اور ان میں کہاں تک سچائی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا نوشین کہ آپ کی ان سے جو آپ کے شوہر ہیں یہ شادی کیسے طے پائی اور یہ معاملات کہاں سے بگڑے، کہاں سے ہیں آپ کے؟ دیکھیں، ان کے ساتھ شادی میری ہوئی تھی 2018 کے 2018 میں، اور تب بھی اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، بہت سارے جھوٹ بولے، اپنے آپ کو سید کہا جبکہ یہ سید نہیں تھا، میر عالم نکلا۔ اب آ کے مجھے پتہ چلا، اس کے بعد اس نے کہا میرا والد بریگیڈیئر ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی اولاد ہوں، لیکن کیا ہے اس کا باپ قوالیاں کرتا تھا دربار پہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے یہ جھوٹ بولا کہ میں ان میرڈ ہوں، اور میرے نکاح نامے پہ آج بھی موجود ہے، اس نے کنوارا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو جبکہ یہ 5 شادیاں پہلے کر چکا تھا، اچھا، 6ٹھی شادی جو ہے میرے ساتھ کی، ابھی ریسنٹلی 7ویں شادی اس نے کی ہے۔ اگر میرا آپ کا کیمرہ مین جو ہے وہ فوکس کرے اور دکھائیے گا جی۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ابھی یہ 7ویں شادی جو ہے نا اس کی، یہ اس نے کی ہے۔ اچھا، نہیں آپ کو نہیں پتا چلا جب اس نے اتنی شادیاں کر رکھی تھیں تو آپ کو ذرا بھی علم نہیں ہوا کہ اس بندے نے اتنی شادیاں کر رکھی؟ اصل میں ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اقبال ٹاؤن رضا بلاک میں ایک مکان لے کے، یہ ایک پورا گروہ ہے، یہ اسی طرح سے فیمیلز کو گھیرتا ہے جو بزنس کرتی ہیں یا پیسے والی ہیں، ویل سیٹڈ ہیں، تو ان کے ساتھ ریلیشن قائم کر کے تو یہ اس طرح سے کرتا ہے، اور یہ پورا ایک گروہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور لاہور میں یہ بڑا ایکٹیو ہے۔ اچھا جی، اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ہوا کیا جب آپ کے معاملات جب بگڑے ہیں؟ پہلے آپ کی زندگی ٹھیک، لائف ٹھیک جا رہی تھی، لیکن کون سا ایسا جو اسٹیج تھا جہاں پہ آ کے آپ کے معاملات جو ہے نا وہ بگڑ گئے ہیں؟ وہ ایسے تھا کہ ایک 2021 میں ایک اس پہ FIR ہوتی ہے 365 اغوا کی۔ اچھا، تو تب مجھے اس کے بارے میں علم ہوتا ہے جب CIA کوتوالی لاہور کی طرف سے اس کو تلاش کیا جاتا ہے، یہ اس کی بیل کینسل ہو گئی، یہ لاہور سے فرار ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے یہی تھا کہ یہ کہیں اغوا کر لیا گیا یا کہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، مجھے اس بارے میں اس کی پیروی کر رہی تھی، جبکہ پولیس نے پھر مجھے بھی اس کے ساتھ شامل تفتیش کر لیا، تو تب جا کے مجھے اس کے بارے میں پتا چلا کہ یہ تو اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ ملوث ہے۔ اچھا، تو میں نے پھر اسے تب خلا لینے کا سوچا۔ اچھا، 2022 میں جب آپ نے خلا لی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ خلا کی ابھی لاسٹ ہیئرنگ تھی، جب یہ آیا ہے آ کے اس نے مجھ پہ تشدد کیا، وہ ہیئرنگ پھر واپس ہو گئی۔ کس قسم کا تشدد کیا گیا؟ تشدد اس طرح سے کیا گیا کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اور کیونکہ اس نے میری فیملی کو میرے سے بدظن کر دیا، کیونکہ اس کا یہ بلیک میلر تھا، اس کا تو ذہن شروع سے ان چیزوں کی طرف تھا کہ میرے بارے میں جب بھی اس کو علم ہوگا تو یہ جو ہے الگ ہوگی، تو کیوں نہ اس کے کوئی بھی ساتھ نہ رہنے دوں میں۔ اس نے پہلے میری فیملی کو میرے سے الگ کیا، اس کے بعد پھر جو میرے ملنے والے تھے، جو مجھے سپورٹ کرتے تھے، ان کو الگ کرنے کی آہستہ آہستہ اس نے اسکیم کرنا شروع کر دی۔ اچھا، مطلب ہے کہ الگ کیسے کرتا ہے ان کو؟ مطلب آپ کے بارے میں مطلب ہے کہ ایسی نیگیٹو چیزیں پھیلاتا تھا جس سے وہ متنفر ہو جاتے تھے؟ بالکل ایسے ہی تھا، یہ اسی طرح سے معاملات کرتا رہا۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آئی، میں نے خلا لینے کی کوشش کی، اس نے جو ہے وہ واپس کروا کے تو پھر اس نے مزید جو ہے میرے پہ تشدد کرنا شروع کر دیا اور مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے یہ بھی کیا کہ میرے واٹس ایپ گروپوں سے مختلف لوگوں کو میسیجز کرتا، اور پھر وہ اس کو اگر آگے سے کوئی ایسی بیہودہ بات آ جاتی یا کہ وہ آگے، ظاہر ہے جب یہ کرتا تھا تو آگے سے بھی تو بات ہونی، وہ یہ شارٹ سکرین لے کے رکھ لیتا۔ اچھا،
تاکہ مجھے یہ مزید بلیک میل کر سکے اور لوگوں کو دکھا سکے کہ یہ جی اس طرح کے کام کرتی ہے. اچھا یہ جو گھر ہے جس گھر کے اندر آپ رہ رہے تھے یہ کس کی ملکیت تھا؟ یہ میرے والد کی ملکیت ہے. میرے والد نے مجھے دیا ہوا تھا. اس نے جب میں نے خلا دائر کی اس نے آ کے گھر سے, چونکہ میں آپ کو پتہ ہے یہ میں ابھی بھی اپنے آفس میں بیٹھی ہوں تو میں اسلام آباد میں جاب کرتی ہوں. اسلام آباد میں زیادہ میرا ٹائم گزرتا ہے تو میں اسلام آباد میں تھی. 9 مئی کو میں اپنا کیس فائل کر کے 9 مئی کو میں آ گئی ہوں. 10 کو میرا کیس فائل ہوتا ہے, 9 کو میں اسلام آباد آ جاتی ہوں. اسلام آباد کے حالات ان دنوں میں یہ کافی تھا کہ بلاک ہوا تھا اسلام آباد, تو میں پھر واپس نہیں جا سکی. جب اس نے سامان اٹھایا میں نے 15 پہ کال وغیرہ کر کے سارا وہ کیا. اس کے بعد آگے میری جو ہے اپلیکیشن بھی موو ہو جاتی ہے. یہ میرے گھر سے سامان اٹھاتا ہے, میرے تمام ڈاکومنٹ اٹھا لیتا ہے, سب کچھ لے جاتا ہے, کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا. پھر بعد میں وہاں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو لوگ غریب لوگوں کے گھروں پہ قبضے کرتے ہیں. قبضہ مافیا جو ہے ان کے ساتھ مل کے اس نے میرے گھر پہ, میرے مکان پہ قبضہ کروا دیا ان کا. اور یہ خود لاہور چلا گیا. تو میں نے جب اس نے جا کے نا تو میرے چیک جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے مختلف لوگوں. انہوں نے مجھے ابھی بیان حلفی بھی دے دیے ہیں. نہیں آپ کی سین ان چیکوں کے اوپر ہوئے تھے؟ جی نہیں, میرے کوئی سائن نہیں ہوئے تھے. یہ سائن کیسے کر کے دیتا؟ یہ سائن خود بڑے اچھے طریقے سے میرے کر لیتا ہے خود. جی کیونکہ جو بلیک میلر ہوتے ہیں انہوں نے تو ہر فن مولا ہوتے ہیں وہ لوگ. اچھا. اور اس کا ریکارڈ آپ چیک کریں, ساہیوال سینٹر جیل میں سے اس نے میٹر کیا ہوا ہے. یہ ڈکیتیوں میں بھی رہا, اس نے ملکہ ہانس میں ایک مرڈر بھی کیا. پھر اس کے بعد حویلی لکھا میں ایک ڈکیتی کے دوران اس نے کسی کو فائر بھی مارا. اس طرح کی یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس کی فیملی کی طرف سے مجھے ملی ہے. پہلے مجھے اس کی فیملی کا کچھ پتہ نہیں تھا, بٹ جب اس نے مجھے 17 جولائی کو مجھے جب اغوا کرتا ہے تو یہ مختلف جگہوں پہ رکھنے کے بعد ایک دفعہ مجھے موقع ملتا ہے, میں 15 پہ کال کر کے نکلنے میں کوشش کرتی ہوں لیکن یہ پھر مجھے وہاں سے اٹھا لیتا ہے. پھر جا کے یہ مجھے لاہور میں رکھتے اپنی والدہ کے گھر میں. جب والدہ کے گھر میں رکھتے والدہ کو اپنے گھر میں شفٹ کر دیتا ہے. 2 ماہ اس نے اپنی والدہ کے گھر میں رکھا. اس کے بعد یہ اپنے گھر میں لے گیا. تب مجھے پتا چلا کہ اس کی والدہ اور بہنیں بکھے والپنڈ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. اور اب یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس کو کھا لیا, میں نے اس کو لوٹ لیا, جبکہ میں خود جاب کرتی ہوں, آن لائن قرآن پاک کی کلاسز دیتی ہوں, ترجمہ تفسیر کی. تو وہ میرے پاس تو خود اپنا اتنا ہے کہ میں اس کو کھلا رہی تھی, یہ میرے سے کھا رہا تھا. الٹا یہ لوگوں کو یہ باتیں کرے تو اسے شرم آنی چاہیے. اچھا یہ ویڈیو کو کیا ایشو ہے جو آپ کی ویڈیو کوئی وہ بھیجتا ہے لوگوں کو جو لیک ہوئی ہے, وہ کیا چکر ہے, اس کا کیا چکر ہے؟ وہ یہ چکر ہے کہ اس نے نا میری ویڈیو خود بنائی, اپنا پاؤں میرے فیس کے ساتھ لگا کے. تو وہ ویڈیو بنانے کے بعد اس نے یہ کیا کہ مختلف لوگوں کو سینڈ کر دی کہ یہ میڈم جو ہیں لوگوں کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں. اور جو ہے نا میرے بارے میں اس نے بہت غلط باتیں لوگوں سے کرنا شروع کر دی اور میری فیملی کو یہ ویڈیوز اس نے سینڈ کی. تو اس کی وجہ سے میری فیملی اور بھی مجھ سے متنفر ہو گئی. جب آپ کی ویڈیو اس نے بنائی آپ کے شوہر نے, اس وقت وہ نشے میں تھے؟ جی نہیں, وہ نشے میں تھے یا نہیں بٹ مجھے نہیں پتا, کیونکہ اس نے مجھے بھی نشہ دیا. اس ویڈیو میں صاف نظر آتا ہے کہ میں باتیں تو کر رہی ہوں لیکن میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ہم یہ جب آپ کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ برہنہ تھی؟ جی میری شرٹ اس نے اتاری ہوئی تھی. اچھا. حالانکہ آپ وقار صاحب آپ جانتے ہیں ہم کولیگز بھی ہیں اور ایک ساتھ کام بھی کرتے ہیں, تو کبھی آپ نے مجھے کسی کے ساتھ یا کبھی کسی فنکشن میں, کبھی کسی بھی موقع پہ کبھی مجھے بغیر عبائے کے, بغیر حجاب کے نہیں دیکھا ہے. تو اس بندے نے جو ہے میری عزت کی دھجیاں اڑا دیں اور جو میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے جو ہے نا میرے سے بات ہی نہیں ہو پاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی FIA کے اندر یا کوئی اس طرح آپ نے اپلیکیشن دی جب یہ معاملہ پیش آیا؟ جی بالکل, میں نے سائبر کرائم میں اپلیکیشن دی تھی.
تو اس نے کیا کیا، جو چیک میرے لے کے گیا تھا، چیک بک لے کے گیا تھا، جبکہ میرا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بلاک ہوا ہے 2021 سے. تو یہ میرے چیک بک مجھے کام کی نہیں تھی، اس لیے گھر میں ہی پڑی ہوئی تھی. ادروائز اگر کام کی ہوتی تو میں اپنے ساتھ لے کے آتی. یہ میرے استعمال میں نہیں تھی، اس لیے گھر میں ہی پڑی تھی. اس نے کیا کیا، وہ چیک بک پاک پتن میں مختلف لوگوں کو دی. وہاں پہ FIR کروانے کی کوشش کی، پٹیشن دائر کی. اس کی ہیئرنگ کے لیے میں گئی جب اس نے وہ جو ہے مجھے اغوا کیا، لیکن اس بندے نے وہ اپنی پٹیشن واپس لے لی. پھر اس نے کیا کیا، لاہور اقبال ٹاؤن میں ہینا بی بی نامی بندی ہے کوئی، اس کو دے کے تو وہ FIR کروائی. مجھے پتہ نہیں ہے کہ FIR ہوئی ہے. مجھے یہ اپنے گھر میں 4 ماہ رکھتا ہے. تو اس نے مجھے بار بار مجھے یہی کہتا ہے، اگر تو بھاگی یا باہر نکلی یا گئی تو مختلف 9 FIR میں، وہ میرے پاس ابھی بھی اس کی ریکارڈنگ ہے، اب بھی مجھے یہی کہتا ہے 9 FIR میں اشتہاری ہے تو پکڑی جائے گی. میں جب بھاگی ہوں ادھر سے، جب اللہ پاک دیکھیں کہ فرعون کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو پالا، جو کہ دشمن تھا، مار رہا تھا، اس کے صحن میں پیغمبر کو جو ہے بڑا ہوا، پالا سارا. تو جب اللہ کی رضا نہیں تھی کہ میں مروں، ٹھیک ہے، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی. ریزن صرف اور صرف جائیداد ہے، میرا مکان ہے جو کہ یہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے. تو اس نے مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے مجھے زہر بھی دیا. تو وہ زہر جو ہے وہ مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی. اس نے میرا قتل کرنے کی کوشش کی. یہ کہیں باہر آؤٹ لے گیا، وہاں جا کے اس نے میرا قتل کرنے کی لیکن وہاں پہ بھی لوگ آ گئے تو میری بچت ہو گئی. یہ واپس مجھے گھر لے آیا. باہر کس کیا طریقہ آزمایا، کس طرح وہ قتل یہ جب بھی باہر لے کے نکلتا تھا مجھے نشہ دیتا تھا. اچھا جی، اکثر یہ گھر میں بھی مجھے نشے میں رکھتا تھا کہ میں باہر کہیں بھاگ نہ سکوں. یا جب میں نکلی ہوں اس دن میں 2 دن یہ گھر نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے نشہ نہیں دیا گیا. تو مجھے موقع ملا تو میں گھر سے ہمسایوں کی چھت پھیلان کے تو باہر نکلی. اچھا. تو یہ بتائیں کہ جو خرچہ وغیرہ یہ دیتا تھا جب آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک حالات تھے، اور وہ خرچہ وغیرہ دیتا تھا آپ کو؟ دیکھیں، میں خود کماتی ہوں الحمدللہ. میں ایک ذمہ دار فیملی سے ہوں اور پھر میری اپنی جاب بھی ہے. تو میں نے اس کو ہمیشہ دیا ہے، نہ کہ میں نے اس سے لیا ہے. یہ میرے پاس یہ لوگوں کو دکھاتا ہے میرا، جبکہ میرا ایک نمبر 0333 والا جو تھا نا نمبر میرا جیز کا، وہ اس کے پاس چلتا تھا. میرا جیز کیش اکاؤنٹ اس کے پاس تھا. آپ کو پتہ ہے میں مختلف پیپرز کی انچارج نمائندگان تھی. تو جب کوئی بھی نمائندہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نمائندگی لیتا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی دیتا ہے. تو وہ سیکیورٹی جب میرے اکاؤنٹ میں آتی تھی تو یہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا، اپنے اکاؤنٹ سے پھر مجھے وہ شیئر کرتا. اب کیا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ میں نے اس کو اتنا خرچہ. دیکھیں، اگر یہ اتنا لینڈ لارڈ تھا تو اس کی ماں اور بہنیں لوگوں کے گھروں میں کام کیوں کرتی ہیں؟ صحیح. ابھی جو صورتحال ہے آپ کو وہ خلا مل گئی ہے؟ جی میری خلا 16 جون کو خلا ہو گئی. وہ کیا کہہ رہے، ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی یہی ہے کہ میری خلا، دیکھیں اگر میں اتنی گندی ہوں، اتنی بری ہوں، تو یہ مجھے چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ چھوڑ دے، مجھے گندے انسان کو تو چھوڑ دینا چاہیے نا. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے، تنگ آ کے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو تنگ آ کے پھر فیمیل یہ کرتی ہیں کہ کسی طرح سے اس بندے سے جان چھڑوانے کے لیے اس کا قتل کر دیا. پھر ہم ہی لوگ ہیں صحافی جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اس نے بندے کا قتل کر دیا، بیچارے کو مار ڈالا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تم چھوڑ. اب میں نے تو چھوڑنے کی اتنی بار کوشش کی، لیکن اس بندے نے مجھے چھوڑنے کی بجائے اس نے میرا قتل کرنا مناسب سمجھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں، اور وہ قتل جو ہے میرے بھائی اور باپ پہ ڈالا جائے تاکہ ان سے زمین جو ہے وہ ہتھیائی جائے. اور اس نے یہ کہا بھی ہے کہ مجھے ویڈیو بنانے پہ مجبور. آپ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ میری فنگر ٹوٹی ہوئی ہے، یہ میری فنگر ٹوٹی ہوئی ہے، یہ سارے میرے ابھی تک سویلنگ آپ کو ہاتھوں پہ نظر آ رہی ہے. اور میری نیک جو ہے وہ بھی اس نے ہتھوڑی ماری ہے، وہ بھی میرے سویلنگ ویسے ہی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو ذمہ دار ادارے ہیں، جو قانونی ادارے ہیں، آپ انہیں کیا اپیل کریں گی، کیا کہیں گی؟ میں انہیں یہی اپیل کروں گی کہ مجھے انصاف دیا جائے اور اس کا ریکارڈ چیک کر لیا جائے
کہ یہ کرمنل انسان بھتہ خوری میں بھی ملوث ہے، یہ ڈکیتیوں میں بھی ملوث رہا ہے، یہ اغوا میں بھی ملوث رہا، یہ 302 میں بھی ملوث رہا، سینٹرل جیل ساہیوال میں 302 کی سزا بھی اس نے کاٹی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو میری اعلیٰ اداروں سے، اعلیٰ حکمرانوں سے یہی گزارش ہے کہ مجھے جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے، کیونکہ ابھی تک میری FIR جو ہے وہ درج نہیں ہوئی ہے۔ جی شکریہ جی ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھیں نوشین رانا، جن کا شور جو ہے نا ان کے اوپر مبینہ طور پر تشدد کرتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف حربوں کے ساتھ ان کو ٹارچر کرتا رہا ہے، جس کے بعد ابھی یہ انٹرویو میں بھی انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ وہ کس طرح ان کو اذیت پہنچاتا رہا، اور اس کی تقریباً جو ہے نا اس سے قبل 5 شادیاں تھیں، تو ان کی 6ٹھی شادی تھی، تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی شادی آگے کر رہے ہیں۔ تو بھائی ان کا معاملہ جو معاملات زندگی ہیں وہ ہے اسی طرح، یہ اسی طرح لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور اسی طرح ان کو ہتھیاتے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے، ان کے پاس اگر کوئی مکان ہے یا جائیداد ہے تو اس کو اسی طرح ہتھایا جاتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جو قانونی ادارے ہیں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ خدا را میری ہیلپ کی جائے، میں ایک غریب بندی ہوں، میرا کوئی سننے والا نہیں ہے، میری اپیل کو سنا جائے اور اس شخص کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے تاکہ میں ہنسی اور خوشی زندگی بسر کر سکوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔